پڑے گا نا, چپ نکال کے گھر پہ رکھ دیتے ہیں, گانے بھی نہیں سنے جاتے, ٹھیک, ٹی وی پوٹلی میں باندھ کے الگ کر دی جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا یہ احساس؟ آپ بتائیے. اوپر سے کوئی سندیش آیا, کوئی فورس آیا پڑا ہوا ہے قریب میں؟ کچھ نہیں, صرف بھوکے ہی تو رہے. اور آپ کہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے, تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ لوڈو چھٹکاتے رہتے ہیں. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ مست رہتے ہیں. یہ روزے کا کمال ہے, یہ روزے کا کمال ہے. جس نے روزہ رکھا وہ سارے گناہوں سے اپنے آپ محفوظ ہو جائے. تو آپ کو یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ بھوکے رہنے سے ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں, طاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو ماننا ہی پڑیں گی. اب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ تلاش کیجیے, آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا کہ ایک ایک ہفتے تک حضور بھوکے رہے, کبھی کوئی شکایت نہیں, حرف شکایت نہیں. آپ میں سے کسی کے پاس اتنی دم ہے, آپ میں سے کسی کے جبڑے میں اتنی بڑی زبان ہے جو یہ کہہ دے کہ حضور کے یہاں تھا ہی نہیں. مطلب کوئی بدتمیز ایسا سوچ بھی سکتا ہے نا, بول دے کوئی ایسا بول دے تو وہ سن لے کان کھول کر کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا اللہ نے ارادہ کر لیا, اس کے بعد زمین کو غلہ اگانے کی صلاحیت عطا کی. پہلے حضور کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا, اس کے بعد درختوں پر پھل لٹکائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس کائنات کا وجود ہوا, اور یہ غلہ اور یہ پھل آپ کی نظر میں ہے. پھر یہ بات کیسے کہی جا سکتی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نہیں کہی جا سکتی, یہ بات نہیں کہی جا سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی جو یہ صورتحال اور سرشت ہے, یہ خود مانگی ہے اللہ سے. بہت کان کھول کر کے سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کیفیت طلب کی ہے. الفاظ دیکھیے, میں مدلل کیے دے رہا ہوں اپنی بات کو, میرا کوئی دعویٰ اس طرح انشاءاللہ نہیں جائے گا ہوا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ تم چاہو تو مکہ مکرمہ کی یہ جتنے پہاڑ ہیں, چاروں بڑے بڑے پہاڑ, اور یہ پوری وادیاں جتنے پتھر کنکر ہیں, یہ سارے ہم سونے کے بنائے دیتے. ٹھیک, ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم جیسا دوسرا نہ, ٹھیک, تم اتنے مالدار ہو جاؤ کہ یہ کائنات اور کائنات میں کوئی بھی شخص تمہارے مقام کو نہ پہنچے. خود خبر دے رہے ہیں, روایت کے الفاظ ہیں, تمام سیاح نے نقل کیا اس کو قریب قریب. عرض علی ربی ان یجعل لی بطحاء مکہ ذہبا, کہ میرے پالنہار نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں مکے کی پوری وادی کو سونے کا بنا دوں. تو معلوم ہے کھٹ سے اچھل کے جواب پہنچتا, لا یا رب, اللہ نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. آپ سمجھیے کہ فوراً جواب جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی اچھا سے یہ صورتحال, اپنی خواہش سے اور اپنی پسند سے یہ طریقہ حضور نے اختیار کیا. اور معلوم ہے پھر کیا تجویز پیش کی اپنی طرف سے کہ اللہ میں کیا چاہتا ہوں, وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا, اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میرا پیٹ بھر جائے اور ایک دن میں بھوکا رہوں, تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیرے سامنے روؤں اور گڑ گڑاؤں. تضرعت الیک, اور جب میرا پیٹ بھرے تو میں تیرا شکر ادا کروں. شکر تو میں تیرا شکر ادا کروں. اور آپ جان لیجئے اچھی طرح سے کہ شکر اور صبر یہ بندگی کے دو ہی ٹائٹل ہیں, دو ہی دروازے ہیں بندگی کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مطالبے میں سب کچھ مانگ لیا, بندگی کی معراج مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ حضور نے مجبوراً یہ صورتحال اختیار کی تو وہ اپنے دماغ سے یہ گندگی نکال دے, یہ خود اپنے آپ اختیار کیا ہوا معاملہ ہے. آپ کہہ دیں گے کہ چلو حضور نے اپنے لیے یہ اختیار کیا. نہیں, حضور نے اپنے لیے اختیار نہیں کیا. آپ دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, معلوم ہے کیا الفاظ استعمال کیے, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کا رزق صرف اتنا مقدر کیجئے جس سے زندہ رہے. قوت اتنی ڈائٹ کو کہتے ہیں کہ جس سے آدمی زندہ رہ سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, سمجھیے اس کو آپ.
میں بالترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات، پہلی روایت سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ حضور نے اپنے لیے یہ والی صورتحال خود اختیار کی، اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن خالی پیٹ رہوں، بھوکا رہوں، اور اس کے بعد میں یہ اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنی آل کے لیے یہ مانگ لیا نا اللہ سے کہ اللہ میری اولاد کو، میرے پورے خانوادے کو صرف اتنا رزق دیجئے گا جتنے سے زندہ رہ سکیں، یہ قوت، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یہ ترغیب کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کا بھی حال یہی ہے، ازواج مطہرات کا حال بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے ڈومیسٹک رپورٹ یا اندرون خانہ کی رپورٹ حضرت عائشہ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکے گا نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین، کہ آل محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خانوادے اور کنبے نے کبھی بھی 2 دن جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، حتی قبض رسول اللہ، یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ 23 سال کا جو پورا ڈیوریشن ہے، کبھی بھی 2 دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے میسر نہیں آئی، کہ حضور نے کبھی بھی 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھایا، حضور نے کبھی بھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا نہیں کھایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چہیتی ہیں، بہت لاڈلی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنی چہیتی ہیں۔ دیکھ لو کیسے محبت کی جاتی بیویوں سے، کہ بیوی والے ہیں وہ سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، یعنی غزوے میں، ایک غزوے کے سفر میں ہیں، صحابہ سے فرمایا تھوڑا آگے چلو تم لوگ، ان کو آگے بھیج دیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں آؤ دوڑ ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنے سال کا فرق ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور کے انتقال کے وقت 18 سال ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال۔ 63 میں سے 18 مائنس کیجئے، 45 بچے نا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 45 سال چھوٹی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور نے فرمایا آؤ دوڑ ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، خود نقل کرتی ہیں اس پورے واقعے کو، فرماتی ہیں کہ میں تھوڑا سا ہلکے بدن کی تھی، میں نے دوڑ لگائی، میں حضور سے آگے نکل گئی۔ عورت جب غالب آ جائے مرد پہ، اور وہ بھی امام الانبیاء، کسی بھی معاملے میں کتنی خوش، صرف اتنی سی خوشی دیکھنے کے لیے حضور نے یہ کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی خوشی، بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے امام الانبیاء ایتھلیٹ بن گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ میٹر، بہت بڑا میٹر ہے، آپ سمجھیے کہ کس طرح دلجوئی کی جانا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے فلما حملت اللحم، کہ جب میرے جسم میں تھوڑا سا گوشت بڑھ گیا، اس کے بعد ایک سفر میں حضور نے فرمایا آؤ ہو جائے عائشہ۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے تو چھاڑ دیا تھا، پھر تو چھاڑ دیا، اب کی دوڑی تو رہ گئی پیچھے۔ آپ سمجھ سکتے ہو کیا حال ہوا ہوگا، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کیا حال ہوا ہوگا، منہ بنا لیا۔ تو حضور نے پیٹ تھپتھپائی، فرمایا تلک بتلک، سیریز ڈرا ہو گئی ہماری تمہاری، ایک تم اور ایک ہم۔ مطلب اس طرح سے امام الانبیاء، اور اس کے بعد یہ والا عمل، آپ اس اسکوپ کو کس طرح سے دیکھیں گے، اور آپ اس برج کو کس طرح پول کریں گے، اس پول کو کس طرح برج کریں گے۔ آپ سمجھیے کہ امام الانبیاء بیوی کے ساتھ یہ معاشرت سکھلائی ہے، اور اس کو حضرت عائشہ نے انتہائی فخر کے ساتھ نقل کر کے ایز اے میسج پوری امت کو دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اس سلوک کو مینٹین کیا جانا۔ اس کے علاوہ باب عشرت النساء کی روایت مشکات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب تم ناراض ہوتی ہو، اور یہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے جب تم بہت خوش ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ناز سے دوہری ہو جاتی ہیں جملہ سن کے۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شوہر امام الانبیاء، اتنا ویسٹ، آپ سمجھیے اتنی ویسٹ زندگی، اتنی مصروف زندگی، لیکن بیوی کے لیے اتنی چیزوں کو نوٹس میں لانا، یہ کہیں نہ کہیں آپ سمجھیے کیا آئیڈیالوجی ہے۔
آئیڈیالوجی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی شوہر یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا، آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں چیپٹر پہ چیپٹر دیں گے اس حوالے سے. فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو راضی ہوتی ہو تو تم باتوں کے دوران جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی. اور جب تم تھوڑا سا ناراض ہوتی ہو تو تمہارے الفاظ ہوتے ہیں ورب ابراہیم، قسم ہے ابراہیم کے رب کی. آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے اتنے جملے نقل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کتنی باریکی کے ساتھ اس رشتے کی نزاکت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینج کیا. پوری دنیا پریشان حال ہے اس وقت. مطلب اس کو مینج کر میاں بیوی کے بیچ. ہمارے پاس آئیے بیٹھیے دیکھیے پھر تماشا صبح سے شام تک کا کیا ہوتا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، آپ کو تو نہیں معلوم، آپ کو تو اپنے سے اپنے رونے سے فرصت نہیں. ہمارے پاس ساری رپورٹیں موجود ہیں کیا ہو رہا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ صرف بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کتنا لاڈ کرتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں، والہانہ عشق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن ایسی بیوی میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں اس کو دیکھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز میں نے کھانا کھایا، مطلب صبح کھا لیا کھانا، پھر اس کے بعد دوبارہ میں کھانا کھانے چلی. وقد اکلت فی اليوم مرتين، کہ میں نے اس دن میں دوسری مرتبہ کھانا کھانا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ سے ڈانٹا، یا عائشہ اما تحبین ان یکون لک شغل الا جوفک، کہ عائشہ تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہارا کام صرف پیٹ بھرنا ہی رہ جائے، تمہارا بس پیٹ بھرنا ہی کام رہ جائے، تم اس کو پسند کرتی. اما تحبین ان یکون لک شغل الا جوفک، کہ یہ تمہارا پیٹ ہی خالی تمہاری زندگی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لاڈ اور پیار میں رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد میں کھانے کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غصہ آپ خود نکال لیجئے مطلب کیا ہے. الفاظ چھوڑیے، یہ پورا بہیو ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتی ہیں، حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا پکایا اور پھر مجھے بتانے لگی کہ جب کبھی میں کوئی تھوڑا سا اچھا کھانا پکاتی ہوں تو میرا رونے کو جی چاہتا ہے اور میں رو لیتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا مجھے وہ حال یاد آ جاتا ہے جس حال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے گئے، کہ کبھی بھی گھٹیا دقل کہلاتی ہے، وہ چھانٹن ہوتی ہے کھجور کی، وہ کہلاتی ہے کہ کبھی حضور نے پیٹ بھر کے وہ تک نہیں کھایا. اس لیے میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا ہے، کوئی اچھی چیز پکاتی ہو تو مجھے رونے کو جی چاہتا ہے. تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے وہ پسند کیا تھا، پھر اپنے آل و اولاد کے لیے یہ پسند کیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حالات بتا رہی، فرما رہے مضى علینا الشہر ما نوقد نارا، کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا. فرماتے ہیں کہ ہم 3 چاند ایسے دیکھ لیتے، یعنی 2 مہینے مسلسل ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا. چولہا نہیں جلنے کا مطلب آپ سمجھیے کہ چولہا تو ان کے گھر میں بھی جل جاتا ہے جن کے گھر کھانا نہیں پکتا. آپ بتائیے جن کے گھر میں آٹا موجود نہیں ہوگا اس وقت، یا جن کے گھر میں سبزی اور سالن موجود نہیں ہوگا، وہ کم از کم اپنے بچوں کو پتلی پتلی سی چائے بنا کر کے اور کسی طرح سے کھلا دیتے، چائے پلا دی، کچھ نہیں. تو چولہا تو جلتا ہی جلتا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کتنا زبردست انتفاع کرنا چاہتی ہیں، کتنا زبردست نیگوشیٹ کیا ہے، اس کو نیگلیکٹ کیا ہے کہ بالکل میرے گھر چولہا ہی نہیں جلتا. تو یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ صرف حضور نے اپنے لیے اختیار کر لیا ہو کہ اوپر سے آ رہا ہے تو کام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آل و اولاد کے لیے ایسا کیا. اور پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ ایسا نہیں بلکہ تمام صحابہ کے لیے اسی صورتحال کو پسند کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کسی محلے سے گزر رہے تھے، وہاں لوگوں نے بکری ایک بھون کے رکھی ہوئی تھی. اہل عرب کا طریقہ ہے وہ پوری بکری ایسے بھون لیتے تھے اور ویسے ہی رکھ کے بیٹھ جاتے تھے دسترخوان پر چھری کانٹے. آج کی بھی بہترین ڈش ان کے یہاں یہی مانی جاتی ہے، پورا بکرا اوون میں اسی طرح بھون لیتے ہیں. مطلب یہ وہاں کے جو کیبنٹ منتری ہیں ان کے یہاں کی بھی اسپیشل ڈش یہی ہے. ہمارے استاد مفتی سعید صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سرکاری مہمان تھے اور وہاں ایسی پوری بکری میسر لگے ہوئے ایسے بھنی ہوئی آ گئی. تو
تو اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں کیسے کھائیں. تو میزبان کے 2 بچے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے انہیں ہسکا دیا کہ علیک یا اخ الارا، کہ بچوں تمہاری ذمہ داری شروع کرو. فرماتے ہیں کہ انہوں نے دونوں بچوں نے چھری لی اور اس کے بعد سب سے پہلے تو وہ آنکھوں پہ جھپٹے، انہوں نے آنکھیں نکال کے کھائیں، اس کے بعد پورا سر چٹ کر گئے وہ پلک جھپکتے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ بھی کھانے لگے. تو ان کے یہ ہے کہ تو اسپیشل ڈش کل بھی تھی، آج بھی یہی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ آئیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بکری بھنی ہوئی، تو چیخ مار کے رونے لگے اور فرمانے لگے ہرگز نہیں، میں نہیں کھا سکتا. تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار کے گئے، کبھی اس طرح کا کھانا نہیں کھایا، میں کیسے کھا سکتا. تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کی سرشت اور ان کی طبیعت میں، ان کی تربیت میں یہ چیز رچائی اور بسائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ یہ کہہ کر کے باہر نہیں نکل سکیں گے، یہ حضور کا دستور رہا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں جو لوگ عصر کی نماز پڑھتے ہوں گے، فجر کی وہ فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، اس میں روایت بسا اوقات سنی ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے، کہ حضور کے وہی چبوترے پہ رہتے تھے صرف اس لیے کہ حضور کیا بولے اور کیا میں یاد کر لوں. اسی لیے سب سے بڑے راوی، جب تک ابو ہریرہ کا قول نہ آ جائے شریعت کا کوئی چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ حالات ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں ہفتہ بھر گزر جاتا تھا، کوئی چیز مجھے کھانے کو نہیں ملتی، تو میں ایسے ہی بے ہوش ہو جاتا تھا. مسجد نبوی میں جہاں پہ چپلیں اتاری جاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا. تو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا. لوگ سمجھتے تھے اس کو دورہ پڑ گیا مرغی کا، تو اس میں شاید لات ماری جاتی ہے یا کچھ ایسے کیا جاتا ہے، تو لوگ کوئی دھکا مار کے چلا جاتا، کوئی پیر رکھ کے چلا جاتا. اسی طرح فرماتے کبھی کبھی ایسا ہوتا مجھے بہت بھوک ہوتی تو میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لیتا جس میں ٹائم لگے، تاکہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں واک اینڈ ٹاک میں، اور گھر تک پہنچ جاؤں کسی طرح سے. اور جب گھر پہ پہنچ جاؤں گا تو شریف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب گھر پہ آ گئے تو ایک کپ چائے پی لو. اس چکر میں تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پہلے سے موجود نہیں، وہاں ان سے لمبے لمبے فاقے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے پھر کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا جاتا. ایک دن ایسے ہی ہوا کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچ گیا، کچھ نہیں، واپس آ گئے خالی ہاتھ. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خالی ہاتھ واپس آ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نکلے تو پیچھے پیچھے ہو لیے. تو وہ تو استاد گرامی ہیں، جانتے ہیں اندر کیا چل رہا ہے ابو ہریرہ کے. تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بھوک. تو پوچھا اندر سے کچھ ہے گھر میں کھانے کو؟ فرمایا ایک پیالہ دودھ آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ منگا لیا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ آج چڑھا جاؤں گا پورا. ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو. فرماتے میری جان سوکھ گئی کہ ایک پیالہ دودھ ہے اور 72 لوگ، اس ٹائم اصحاب صفہ میں 72 لوگ ہیں، کیا بنے گا؟ بھوک جب ہوتی تو اسی طرح لگتا ہے نا. یہ جتنے بھی بفر والے ہیں نا، بفر کا جب کھانا لینے جاتے تو خوب ڈال لیتے، بھوک لگی ہوئی ہوتی، اور اس کے بعد آدھا بھی نہیں کھا پاتے، آدھا پھینک دیتے. نحوست ہے ان مردودوں کی جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، ان کا مال اسی طرح تباہ و برباد ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میں بلا لایا بھائی، چاہے نہ چاہے بلا لایا سب کو. اور فرمایا کہ اب میں ہی میزبان بنایا جاؤں گا، یہ بھی مصیبت ہے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پلانا شروع کرو. جان سوکھ گئی پھر ان کی، لیکن حکم تو حکم ہے نا آقا کا. اس کے بعد پلانا شروع کیا، سب کو پلا دیا. فرماتے ہیں پیالے سے سطح کم نہیں ہوئی، دودھ کی سطح پیالے میں کم نہیں ہوئی. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا، پہلے ہی نہیں چھوڑی کسر. حضور نے فرمایا اور پی. فرماتے ہیں میں نے اور پیا. پھر حضور نے فرمایا اور پی، تو میں نے اور پیا. حضور نے پھر کہا میں نے کہا میں چلتے ہی نہیں. پھر حضور نے پیا. سن لیں وہ لوگ کان کھول کر کے جو یہ سمجھتے ہوں کہ ایک گلاس میں ایک ہی آدمی پانی پیے. کیا امام الانبیاء سے زیادہ کوئی پاکیزہ ہے؟ کیا امام الانبیاء سے زیادہ کوئی اجتناب و پرہیز کرنے والا ہے؟ کیا امام الانبیاء سے زیادہ کسی کی غیرت ہے طبیعت میں، کسی کی نظافت ہے طبیعت میں؟ اپنی گندگی صاف کر لیں. 73 لوگوں کا جھوٹا امام الانبیاء پی کر کے دکھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹر ہی نہیں. یہ مطلب جو کچھ آتا جائے اسے تھاٹس کلیئر کرتے چلیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم سیرت بول رہے ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ کو کہیں کسی بھی چیز کے حوالے کی ضرورت پڑے مجھ سے بولیے، یقین نہ آئے. تو آپ سمجھیے کہ یہ ابو ہریرہ ہے، یہ حالات گزار کے ہیں. سوچتے کہ چلو اتنے دن کی مشقت ہے آج کھا لیں، لیکن نہیں. حالات یہ ہے کہ ذرا سی خوشحالی دیکھی تو بوکھلا گئے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے، آپ نے سن لیا، ایک روز کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرنے لگے، اچانک ہاتھ میں آ گیا ہوگا، ناک صاف کر لی، اس کے بعد غور سے دیکھا کہ ارے یہ تو کتان کا کپڑا، کتان کا کپڑے کا مطلب ریشم کی کوئی قسم ہے، حریر، دیبا، سندس یا کمخاب کی کوئی قسم ہے، بہت قیمتی کپڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ کے کانپ گئے، اور معلوم ہے دل میں کیا خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ان مشقتوں اور قربانیوں کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مجھ سے زیادہ کھوٹے میں کون رہے گا، اس خسارے میں کون ہوگا، تو یہ خیال دل میں بسا رہتا ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو، اور حضرات صحابہ کرام کو یہی سکھایا ہے، یہی سکھایا حضرات صحابہ کرام کو۔ ورنہ آپ بتائیے ابو ہریرہ یا 72 صحابہ جو حضور کے مہمان ہیں، صفہ کے لوگ، طالب علم ہے، وہ بھوکے ہیں، ایک بار اگر حسرت سے آسمان کی طرف تک لینا، جبریل، میکائیل، اسرافیل اپنے تمام تر جلووں کے ساتھ جنت کا خوان لے کر کے اتریں گے، اور یہ ناممکن نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، اللہ نے اتار دیا۔ امام الانبیاء تو لاڈلا ہے سب سے زیادہ، ایک اشارے میں جبریل سعادت سمجھیں گے اور تینوں وقت کھانا کھلا کے جائیں گے، لیکن سکھانا کیا ہے امت کو، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، اور جب چاہا ایسا ہوا۔ میں ابھی ختم پہ وہ بھی عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سمجھایا، حالانکہ یہ ممکن تھا کہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہو صدیق اکبر، بڑے بزنس مینوں میں نام ہے، عثمان غنی، 1000 اونٹوں کا، غلوں کا، سامان کا قافلہ دروازے پہ اترتا ہے، لیا کوئی اتنا بڑا بزنس مین ہو۔ عبد الرحمن ابن عوف انتقال کے وقت کیا چھوڑا ہے، لاکھوں گنیاں چھوڑی، غالباً 3 لاکھ 20,000 سونے کے سکے چھوڑے، یا کچھ اور عدد ہو سکتا ہے، اتنا اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ لاؤ کون کتنا بڑا لکھپتی ہے، بل گیٹس کو بورا گن لو اور اس کے بعد یہ گن لینا، پسنگے میں آ جائے گا۔ تو اتنے بڑے بڑے مالدار لوگ حضور کے جانثاروں میں موجود ہیں، آپ بتائیے اگر صرف اجازت، اشارہ اور حکم نہ ہو، صرف انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ حضور قبول کر لیں گے، تو 3 وقت صرف ان کے لیے نہیں، تمام اصحاب صفہ کے لیے کھانا دے سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب کچھ ممکن لگتا ہے کہ نہیں آپ، لیکن اس کے باوجود یہ کنڈیشن کہ ابو ہریرہ جوتے اتارنے کی جگہ پہ بے ہوش پڑا ہے، محدثین کا سردار، محدثین کا سردار، شریعت کا اتنا بڑا علم بردار، اور اس طرح رسوا ہو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بتلانا چاہتے ہیں کھانا اہم نہیں ہے، نحن نرزقک، کھانا ہم دیں گے، کھانا ہم دیں گے جتنی ضرورت ہو۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس پورے فلسفے کے پیچھے کیا ہے کہ خود بھی بھوکے ہیں، آل و اولاد کے لیے بھی بھوکی مان لی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی یہی تربیت دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہی تربیت دی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک صحابی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور انہیں ڈکار آ گئی، حضور نے تھوڑا سا پیچھے انہیں کیا اور فرمایا ادفع عنا جشاءک، یہ ڈکار اپنی ہم سے دور رکھو، اشبعکم فی الدنیا اجوعکم فی الآخرہ، تم میں جو دنیا میں پیٹ بھرا ہے وہ میدان محشر میں بھوک کا شکار ہو جائے گا۔ الفاظ نوٹ کر لیں اچھی طرح سے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، صحابی رسول، یعنی یہاں پیٹ بھر کے گھومنا آخرت میں بھوک بری کا، آخرت میں بھوک کی تنگی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ کے لیے یہ نیا مضمون ہے نا، آپ کے لیے یہ نیا مضمون ہو۔ اس سے بھی اہم اور بہت بنیادی بات، آپ آج کل ڈائٹ کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آج یہ موڈ ہو رہا ہے، کل یہ موڈ ہو رہا ہے، پرسوں فلاں موڈ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا وہ ہوگا، جہاں موڈ ہوا ویسے ہی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ ہر پکنک کھانا، ہر تفریح کھانا ہی ہے۔ آپ سمجھیے کوئی عبادت کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، کوئی عبادت بھی کرنا، آج رات جاگیں گے، کھانے کا انتظام پہلے، بریانی کے لیے چندہ پہلے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کسی انسان کو اچھا یا برا کیسے پہچانتے ہیں؟ یا کسی مزدور کو آپ جب مزدوری کے لیے لاتے تو دیکھتے ہیں جسا ہٹا کٹا ہے اس کا کہ نہیں، پھرتی ہے کہ نہیں ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہو،
کسی بھی آدمی کی اچھائی یا برائی پہچاننے کے لیے، کسی خادم کی اچھائی یا برائی پہچاننے کے لیے آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہو؟ آپ وہ سب کچھ دیکھو گے جو حضور نے نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اراد ان یشتری غلام، حضور نے ایک غلام خریدنے کا ارادہ کیا، ایک غلام خریدنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے لا کر کے دیا کہ دیکھیے یہ غلام، تو حضور نے فرمایا بلایا تو اس کو وزن نہیں اٹھوایا، اس سے نہ چلا کے دیکھا، نہ اس سے پوچھا کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھجوریں دی کھانے کے لیے، اس نے کھائی، اکل فاکثر، کھائی اور کافی کھا گیا، تو حضور نے فامر برد، حضور نے فرمایا اس کو واپس لے جاؤ، کھانا زیادہ کھاتا ہے، ان کثرت الاکل شوم، اس لیے کہ زیادہ کھانا کھانا نحوست ہے، واپس کر دیا۔ آپ بتائیے کسی انسان کی بھلائی یا اس کی صلاحیت کو پہچاننے کا جو اسٹینڈرڈ اور پیرامیٹر متعین کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا ہے؟ بڑی حیرت کی بات ہوگی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کو کہ بڑی حیرت ہوگی آپ کے لیے ان سارے امور میں۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چلے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہوں، کیوں؟ فرمایا اتنے دن ہو گئے ما ذقت شیئا، میں نے کوئی چیز چکھی تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حال میرا بھی۔ دونوں مسجد میں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے مسجد میں موجود، پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما، کہ کون سی چیز تمہیں اس وقت دوپہر میں گھر سے نکال لائی؟ تو دونوں کا جواب الجوع یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، اتنے دن ہو گئے میں نے کچھ چکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بزرگوں کو لے کر کے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہ پہلے سے میزبان رسول ہیں، ایک بار پھر میزبانی کا شرف، آپ سمجھ رہے ہیں، تو پھر وہاں پہنچ گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے، تو ان کے گھر سے خبر پہنچی کہ تمہارے گھر 3 بزرگ تشریف لائے ہیں، زمین پیر زمین پہ نہیں پڑتا۔ مطلب اس کائنات اس وقت سے لے کر اب تک انسانیت کا خلاصہ ہے یہ تینوں شخصیات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے گھر میں قدم رکھتے کیا حال ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھٹ سے آئے، بلکہ وہیں سے ایک پورا خوشہ کھجور کا توڑ لائے ہیں، جس میں کچی بھی ہے، گدر بھی ہے، خوب پکی ہوئی بھی ہے، 5 قسمیں ہوتی ہیں کھجور کی، وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کہ سب کیوں توڑ لائے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول سوچا یہ کہ جو پسند آئے گی وہ کھا لیں گے۔ میزبانی کا جذبہ سیکھو نا، ہے سب سے بڑا استاذ ہے میزبانی کے، سمت کے۔ اس کے بعد فٹ سے ایک بکری ذبح کی اور اس کے بعد فوراً جلدی سے بھون کر کے اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نے ایک بوٹی ایک روٹی کے اوپر رکھ کر کے حضرت فاطمہ کے لیے بھیجوائی اور فرمایا کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس نے بھی کچھ نہیں چکھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حالات ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سب یہ سملرٹی، سمانتا، ہم بہت کیا نام ہے بہت اوپر چلے جائیں گے، مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں بزرگ مخصوص شاگرد ہیں نا، حضور کا عکس اور پرتو کہلاتے ہیں۔ تو یہ جانچ ہے، یہ کسوٹی ہے کہ دیکھو وہ اپنے گھر سے نکلے، وہ اپنے گھر سے نکلے، یہ اپنے گھر سے نکلے، تینوں کا ارادہ ایک، تینوں ایک کیفیت میں مبتلا ہیں۔ یہ ہے سمانتا، اور یہ وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا داہنے میں اور بائیں میں پکڑا حضرت فاروق اعظم کا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، سب سے پہلے ہم قبر سے اٹھیں گے اور اس طرح اٹھیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عکس ہے نبی اکرم، یہ سایہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے کردار کے اعتبار سے۔ تو اس لیے کیفیت میں سمانتا دیکھیے آپ کہ ایک ہی ارادہ سے گھروں سے نکلے اور تینوں آ کر کے جمع ہو گئے۔ تو یعنی یہ کوالیفیکیشن ہے، یہ کوالیفیکیشن ہے ان دونوں بزرگوں کا کہ یہ کیفیت میں حضور کے مماثلت رکھتے ہیں۔ بلکہ مطلب ہم بہت بڑی بات عرض کر دیں، جب حضور کا انتقال ہو گیا 63 سال کی عمر میں، تو دونوں بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ 63 سال کی عمر میں یہ وفات دیجیے گا تاکہ زندگی بھر اتباع کی ہے، موت اور عمر میں بھی اتباع کی توفیق ہو، اور اللہ تعالیٰ نوازنے والے دونوں 63 سال کی عمر میں فوت ہوں۔ آپ اندازہ یہ سمانتا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حالانکہ اس کے بعد بھی مانگنے والوں نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں بہت مانگا کہ اللہ 63 سال، لیکن جس کی قسمت ہے اس کی قسمت۔ مطلب ہم یہ وہ سارے
اوراق آپ کی خدمت میں کھولے دے رہے ہیں، بہت بسیط مضمون ہے یہ اپنے آپ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سب کچھ سکھایا، اور اس کے بعد یہ بھی یہ ہنر بھی سکھایا کہ دیکھو کھانے کے پیچھے مت پڑنا، یہ لوور لسٹ مطلب سب سے نیچے آئے گا، لسٹ میں سب سے نیچے آئے گا کھانا جو آج ہمارے سب سے اوپر آ گیا ہے، یہ سب سے نیچے یہ لوور لسٹ مطلب سب سے نیچے آئے گا، لسٹ میں سب سے نیچے آئے گا کھانا جو آج ہمارے سب سے اوپر آ گیا ہے، یہ سب سے نیچے آئے گا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب، نیند نہیں آ رہی ہے، مضمون تو اتنا دلچسپ ہے، نیند نہیں آنی چاہیے۔ غزوہ احزاب یہ ایک جنگ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنی ضرورت پڑی، میں تازہ دم میں تذکرہ کس کا کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہا، خوراک اپنے آپ پہنچ رہی۔ آپ کے چہروں پہ ابھرنے والی تازگی کی تحریر ہے میرے لیے خوراک۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا یہ، احزاب اصل میں مدینہ منورہ کے جو یہودی ہیں انہوں نے حضور کی مخبری کر کے اور پورے حالات بتا کر کے پورے آس پاس کے علاقے کو ایک بیلٹ پہ جمع کر لیا، اور مکہ مکرمہ اس میں مکہ مکرمہ کے جو یہ جتنے بھی قریش مکہ ہیں یہ سارے کے سارے اس پورے مجمع کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ارادہ یہ تھا کہ چل کر کے مدینہ منورہ کی آج اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، سارے قبائل اکٹھے ہو کر کے چڑھائی کرنے آ گئے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے ان مشکل حالات میں، ان مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے، باہر لڑیں اندر ہی لڑیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں 250 سال عمر ہوئی ہے اور بڑے حالات دیکھے ہیں، اس کے علاوہ فارس کے رہنے والے ہیں، الگ فن ہے ان کے پاس، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ہی رہتے ہیں اور مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود لیتے ہیں کہ جسے پھلانگ کر کے یہ لوگ اندر نہ آنے پائیں، اور اس کے بعد تیر اندازی کا تبادلہ ہو جائے۔ تو اب پورا مدینہ منورہ آپ کو معلوم ہے حجاز کہلاتا ہے، حجاز کا علاقہ، بلکہ تمام تورات میں جو روایات ہیں ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی پوری زمین پتھریلی سنگلاخ زمین۔ تو صحابہ جٹ گئے بھائی کھودنے کے لیے، کافی لمبی چوڑی، تقریباً مطلب قد آدم سے زیادہ گہری، کہ گرنے کے بعد اگر کوئی اندر گرے اتر کے آنا چاہے تو آ نہ پائے، اتنی اونچی اتنی چوڑی اس کو کھودا گیا۔ تو صحابہ کھود رہے ہیں، پتھر کی چٹانیں کاٹنا آپ سمجھتے ہو کتنا مشکل کام ہے۔ صحابہ اپنی پوری طاقت لگاتے تھے، کبھی کبھی چٹانیں نہیں ٹوٹتی، تو حضور کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑی طاقتور چٹان آ گئی ہے، ٹوٹ نہیں رہی، تو حضور خود تشریف لے جاتے اور کدال مارتے، چور چور ہو جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، کھانے کا کوئی نہ سمجھ، ایک دن 2 دن، تیسرا دن جب ہوا تو معلوم ہوا صحابہ کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی۔ حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول اب تو بہت دقت ہو رہی، پیٹ میں کچھ نہیں بچا، اس لیے قوت نہیں استعمال ہو پا رہی۔ تو حضور نے فرمایا پتھر باندھ لو پیٹ میں۔ حالانکہ یہاں پہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہو رہا نا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ ان کا کیا مقصد ہے آپ بتاؤ صحابہ کا یا حضور کا کیا مقصد ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ عام ہو جائے، کوشش تو صرف یہی ہے۔ تو اس میں کوئی دقت بھی نہیں تھی کہ ایک بار اشارہ کر دیتے، کھانا اتر آتا کھا لیتے، 3 دن کے بعد تو ایک بار آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ پتھر باندھ، مطلب یہ سب چیزیں جمع کر لیجئے گا ایک اچھی طرح سے۔ یعنی سینس کیا ہے اس پورے مضمون کا؟ فرمایا کہ پتھر باندھ، ایک پتھر باندھ لیا۔ اس کے بعد پھر اب 1-2 دن گزرنے کے بعد حالات اور بگڑنے لگے، تو صحابہ نے پھر آگے شکایت کی، تو حضور نے فرمایا ایک اور پتھر باندھ، اور پھر اس کے بعد اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا، سب کے تو ایک حضور کے 2 پتھر بندھے ہوئے پیٹ۔ آپ سمجھیے یعنی فرنٹ سے لیڈ کیسے کیا جاتا ہے، لیڈرشپ کا مطلب کیا ہے، پیشوائی اور قیادت کس کو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا جاتا ہے کہ جس کا حکم دیتے ہیں پہلے سے کر کے دکھا دیتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ اب جب آپ صحابہ کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی کہ جنہوں نے حضور کے پیٹ پہ 2 2 پتھر دیکھے ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر گئے اور بیوی سے پوچھا کچھ گھر میں کھانے کو ہے؟ کہنے لگی 2 لب مکئی یا جو، فرمایا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جلدی سے اس کو پیسو۔ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر میں نے دیکھے، ظاہر سی بات ہے صحابہ اور صحابیات کا حال کیا ہوگا۔ انہوں نے فٹ سے گھر میں بکری کا ایک بچہ تھا اس کو ذبح کیا اور فرمایا اس کو جلدی سے پکاؤ اور اس کو جلدی سے پیس کر کے اور گوندھو اس کو، تم تیار کرو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے عرض کرتا ہوں، پورا بتلا دوں گا کہ اتنا راشن ہے اور آپ یا اپنے ساتھ جس کو چاہیں اسے لے چلیے اور کھانا تناول فرما لیں۔ انہوں نے آ کر کے چپکے سے کان میں کہا،
آ کر کے کان میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہے، تشریف لے چلیے، میں کھانا پکوا کے آیا۔ حضور ذرا سی اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے، 1400 صحابہ، حضور کھڑے ہوئے اونچی جگہ پہ، معلوم ہے کیا فرمایا؟ ہلموا الی جابر ابن عبداللہ، لوگوں چلو جابر ابن عبداللہ کے گھر کھانے کے لیے۔ اب بتائیے 3 پاؤ آٹا اور اس کے بعد ایک بکری کا بچہ جو 4 کلو اس کا وزن رہا ہوگا، وہاں مکہ مکرمہ کے بکرے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے، 7-8 کلو زیادہ وزن نہیں ہوتا، تو آپ سمجھیے کہ حضور تشریف لے گئے، یہ سرپٹ دوڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی کے ولیمے میں یا کسی کی برات کے موقع پہ کھانا کم پڑنے کا اندیشہ ہو تو پیروں کے نیچے کی زمین کھسک جاتی ہے، لیکن یہاں ننگوں کو کھلانا پڑتا نا، وہ چور جو آتے ہیں انہیں کھلانا ہوتا ہے، اس لیے دقت ہوتی ہے۔ وہاں ایسے نہیں ہے، ملے نہ ملے، جو ہفتہ بھر سے بھوکے ہیں ان کے لیے کوئی دقت نہیں۔ وہ پہنچے، جا کر کے اہلیہ سے کہا کہ حضور نے ایسے ایسے اعلان کر دیا۔ کہا حضور نے اعلان کیا؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ اور حضور نے یہ کہہ دیا تھا ساتھ میں کہ جب تک ہم نہ آ جائیں اس وقت تک نہ کھانا نکالنا شروع کرنا اور نہ روٹیاں ادھر سے ادھر کرنا۔ تو حضور خود تشریف لے گئے اور فرمایا صحابہ کا ایک ایک گول آتا رہے، غالباً 80 لوگوں کو بلایا اور اس کے بعد بٹھایا، خود نکالتے رہے، خود دیتے رہے، اور اس کے بعد سب نے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ کھانا جو کا تو تھا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ دکھایا نا وہیں کھڑے ہو کر کے کہ دیکھو کھانا جب چاہو گے تب پیدا ہو جائے گا۔ کھانا کھلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ذمہ ہے، نحن نرزقکم۔ ایمان پیدا کرنا، ایمان پر استقامت پیدا کرنا، ایمان میں نمبر بنانا اور میری اتباع کرنا، یہ تمہاری محنت سے ممکن ہے، یہ تمہیں کوشش سے میسر آئے گا، کھانا تمہارا مقدر ہے۔ اب اس میں اس کے علاوہ کیا میسج بتا سکتے ہو؟ اس کے علاوہ یہ ایک موقع نہیں۔ حضرت ابو عبید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ہانڈی میں پورا انہوں نے گوشت ڈال دیا۔ تو انہیں معلوم ہے کہ حضور کو دست کا گوشت پسند ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دست نکال کے حضور کو دی، حضور نے کھا لی۔ اس کے بعد دوسری دی، وہ بھی استعمال فرما لی، حضور نے فرمایا اور، تو کہنے لگے وَكَمْ مِنْ ذِرَاعٍ لِشَاةٍ، کہ اللہ کے رسول ایک بکری کے کئی دست ہو سکتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِ الذِّرَاعَ، کہ اگر تم خاموش رہتے تو جب تک میں مانگتا رہتا اس وقت تک نکلتی رہتی۔ یہ الفاظ ہے شمائل ترمذی کے، ابھی اثر کے بعد بہت غور سے دیکھ کر کے اس کے باوجود اگلا جملہ بول دیا، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اس میں لمبی بحث ہے، وہ یہاں کرنے سے اپنے سر کے اوپر سے نکل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورے پیٹرن سمجھا دیے ہیں خود عمل کر کے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے کسی ولیمے کا ٹائم تھا اور میری والدہ نے ملیدہ بنا دیا تھوڑا سا اور اس کو ایک پیالے میں لے جا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کو بلا کر کے لے آتے رہو اور جو تمہیں نظر آ جائے سب کو بلا کر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ دوڑ گئے مکے کی گلیوں میں، سب کو آواز دے دی، لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، کھاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب سب لوگ کھا چکے تو میں نے اس پیالے کو اٹھایا تو میں یہ نہیں بتلا سکتا ہوں کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب میں نے اٹھایا ہے تب زیادہ تھا۔ یہ الفاظ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسے خود نقل کیا ہے شمائل ترمذی نے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ ہے، انہی کے ہیں، دو لوگوں کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کھانا پکوایا۔ تنگی کا زمانہ رہا ہوگا، حضور نے فرمایا قریش کے فلاں فلاں 30 لوگوں کو بلا لا۔ 30 لوگ آ گئے، کھانا کھایا، چلے گئے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جو ملتا جائے اس کو لاتے جاؤ۔ صحابہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ 180 نفر نے کھانا کھایا اور کھانا جو کا تو تھا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں، میں 20 واقعات اس طرح کے آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد صحابہ کی خود ملوث ہے، یعنی 100 سے زائد صحابہ، اور ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے، اس لیے ان واقعات کی سند انتہائی مضبوط۔ تو یہ سب کچھ کیا بتلایا؟ ادھر سے چلا، پورے مضمون کو جب آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو یہیں پہ آئے گا کہ رزق مقدر ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، جو چیز طے ہے ہم اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، جو چیز طے نہیں ہے محنت سے ملے گی اس پہ دھیان ہی نہیں۔ اعمال ہماری اپنی محنت سے طے ہوں گے نا، اور کھانا مقدر ہے، کھانا مقدر ہے۔ جلد بازی کرو گے، آج بھی قورمہ، کل اسٹو، پرسوں قیمہ اور اس کے بعد چانپیں، ٹھیک کوئی بات نہیں،
ابھی تھوڑے ہی آگے جانے کے بعد میں ڈاکٹر کہے گا خبردار کولیسٹرول بڑھ چکا ہے، چھو نہیں سکتے آپ۔ لن تموت حتی تستکمل رزقها، اپنا رزق پورا کرنے سے پہلے کوئی شخص مر نہیں سکتا اور ایک دانہ زیادہ نہیں استعمال کر پائے گا۔ یوں بریک ڈاؤن کر دیں کتنی دیر لگتی ہے؟ مٹھائی بہت پسند ہے، دیکھ گاجر کا حلوہ اور ربڑی خوب چلائی، جیسے ہی پہنچے خبردار شوگر 500 سے اوپر ہے، چھو نہیں سکتے، کوٹا پورا ہو چکا ہے۔ ان کے سسٹم کو پار پانا کسی کے بس کا نہیں۔ سارے ڈاکٹر پیچھے بیٹھے ہیں، سارے ڈاکٹر مل کر کے اگر پورا میڈیکل بھی نگلوا دیں گے تو کچھ نہیں کر پائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی بہانہ بنائیں، دوڑو، یہ کرو وہ کرو، شکر نہیں کھائیں گے پھر بھی اور جانے کیا کیا کروا دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی اپنی پلیٹ، آپ کی جیب سے پیسہ جائے گا، آپ کی جیب سے پیسہ، آپ کے جیب کے پیسے سے 5 کلو شکر ہفتے میں آئے گی، آپ ایک دانہ استعمال نہیں کر سکتے۔ عید کے موقع پر کئی ڈبے آپ کے یہاں آئیں گے، آپ ایک کاش نہیں کھا سکتے۔ یہ سب کیا ہے؟ خالی مولی کا تماشا بنایا ہوا۔ ہم کہتے ہیں ارے یار یہ تو کھانے پینے کی زندگی ہے، کیا اس میں جمع کرنا، یہ کرنا وہ کرنا نہیں۔ اب ایک اور بات بتا دیں نوجوانوں کے، ایک اور روایت، مطلب خالی بات نہیں، ہم لوگ سمجھتے یہ ہے کہ آج موڈ ہے مچھلی کا، مچھلی ہونا چاہیے، آج موڈ ہے مرغے کا تو ہونا چاہیے، آج موڈ ہے کھچڑے کا تو ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نوٹ کیجئے، صاحب معارف القرآن نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا کا ذیل میں روایت نقل کی ہے، فرمایا ان من الاسراف ان تأکل کل ما اشتہیت۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں اسراف کس کو کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد کسی چیز کو خرچ کرنا، اور مسائل کے زاویے سے یہ حرام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ شادی کے موقع پر ڈیکوریشن کرنا کیوں ناجائز ہے؟ اسراف، بلا وجہ کا طراق ناجائز ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ زینت کے لیے لائٹنگ کرنا ناجائز ہے، کیوں؟ یہ اسراف۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی بھی اسراف کی اجازت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان من الاسراف ان تأکل کل ما اشتہیت، یہ بھی اسراف میں داخل ہے کہ جو کچھ تمہارا جی چاہے تم اس کو کھا ہی لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تمہارا جس چیز کو موڈ ہو رہا وہ چیز تم کھا ہی لو، یہ اسراف ہے۔ واللہ لا يحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خطرناک قسم کے یہ سارے کوئسچن مارکس ہیں، آپ سمجھیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کی وجہ سے جیسے جیسے ایمان اور اعمال بہتر ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی یہ جو کھانے کی بھوک ہے یہ مٹتی چلی جائے گی۔ ہم یہ بھی مدلل کیے دے رہے ہیں، مشکات کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ آپ دیکھیے کفر اور ایمان سے آپ کے پیٹ اور ڈائجیشن کے اوپر، یا آپ کے اسٹمک، یا آپ کی بھوک، یا آپ کی آنتوں کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، یا کفر اور اسلام کی بنیاد پر خوراک پہ کیا فرق پڑتا ہے۔ بڑا عجیب مضمون ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا، تو حضور کا تو معمول آپ جانتے ہو، کائنات کا سب سے بڑا میزبان۔ حضور نے فرمایا کہ دودھ لے آؤ بکری کا، یہی سب سے بڑا میزبانی کا طریقہ ہے۔ تو ایک بکری کا دودھ آیا، ڈکار لیا اس نے، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، چھٹی کا، حتی شرب حلاب 7 شیاہ، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ وہ پی گئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات چیت کی، نبوت کے بارے میں اور اعمال کے بارے میں، پیغام کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہو کیا ہوتا ہے انت اس کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ مہمان ہے چونکہ اب صبح بھی ڈیوٹی ہے صحابہ کی، حضور نے فرمایا ان کو ناشتہ کرواؤ۔ تو پھر ایک بکری کا دودھ آیا، پی لیا اس نے۔ دوسری بکری کا دودھ آیا، کہتا ہے شبعت، میرا تو پیٹ بھر گیا، میرا تو پیٹ بھر گیا۔ یہی آدمی ہے، یہی پاچن کریا ہے اس کی، یہی ڈائجیشن پاور ہے، یہی قوت انہضام ہے، اور یہی پورا شخص ہے جس نے صبح، جس نے کل شام کو 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، لیکن صبح جب اس نے کھانا کھایا ہے، دودھ پیا ہے، تو صرف 1 بکری کا دودھ پینے کے بعد کہتا ہے میرا پیٹ بھر گیا۔ ٹھیک ہے، فرق کیا پڑا؟ شام کو کافر تھا، صبح مسلمان۔
ایمان سے اتنا فرق پڑتا ہے. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نوٹ کر لو. ان الکافر یشرب فی 7 امعاء، کہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. وان المؤمن یشرب فی معا واحد، کہ مومن 1 آنت میں پیتا ہے. یعنی کفر اور ایمان کی بنیاد پر جو خوراک پہ فرق آتا ہے وہ 1 اور 7 کا ہے. میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ پہلی بار سن رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا اچنبھت کر رہا ہو یہ پورا مضمون آپ، لیکن وہ الگ بات ہے. میں الفاظ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں مشکات کی روایت. تو یہ حالات ہیں، یہ حالات آپ دیکھ لیجئے. اعمال میں جتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی، رمضان المبارک میں واویلا تو یہ ہے کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. خوراک عام دنوں سے 1/4. کیوں؟ ذکر اور طاعت اور تلاوت زیادہ ہوئی. آپ دیکھ لیجئے، نہ کر دیکھ لیجئے، روزہ لگ رہا ہو قرآن کھول کے بیٹھ جائیے، اگر ایک بار بھی یاد آ جائے پانی. آپ سمجھ رہے؟ بلکہ جیسے گناہ بڑھتا جائے گا ویسے ہی بھوک کی بے چینی بڑھتی چلی جائے گی. اب ایک نیا مضمون دیکھیں آپ، سینسٹیو بہت، کہ جیسے ہی اعمال بگڑیں گے بھوک کی شدت بڑھے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت سنی ہوگی، اس لیے کہ رمضان میں تو اثر پڑتے ہی ہیں تو وہ فضائل رمضان پڑھے جاتے ہیں، اس میں فضائل اعمال میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اور اچانک شام ہوتے ہوتے ان کو روزہ اتنا لگا کہ حضور کے پاس خبر گئی کہ ان کی جان نکل جائے گی، ان کا دم نکل جائے گا، اس لیے اتنا روزہ ان کو لگ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ پیالہ اور ان دونوں سے کہنا اس میں قے کریں. ان دونوں نے اس میں قے کیا تو تازہ خون کے بوٹے، تازہ گوشت اور خون اس قے میں نکلا جیسے ابھی کھایا. تو حضور نے ان سے پوچھوایا تم نے ابھی غیبت کی تھی کسی کی؟ تم نے ابھی کسی کی غیبت کی تھی؟ کہنے لگے کہ ہاں. تو حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ابھی غیبت کی تھی اور اس لیے یہ قے میں بوٹے نکلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے چینی اسی گناہ کی وجہ سے. تو یہاں سے پہلے تو آپ یہ اٹھا لیجئے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے روزہ لگتا ہے، یا گناہ کرنے کی وجہ سے پیاس اور بھوک کی شدت بڑھتی، یہ طے ہو گیا یہاں سے، اسی لیے ایسا ہوا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا ایسا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تمہارے سگے بھائی کی ڈیڈ باڈی رکھی ہو اور تمہیں چھری اور پلیٹ دے دی جائے اور اس سے کہا جائے اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کے کھا لو یا پکوا لو، تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کوئی پسند کرے گا؟ تو فرمایا کہ غیبت کرنا، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، قرآن کے الفاظ، آپ کے لیے مارجن نہیں ہے اس میں. اور غیبت کہتے کس کو؟ ہم لوگ کہتے ہیں ارے یار ہم منہ پہ کہہ دیں گے، تو منہ پہ اگر کہہ دو گے تو غیبت سے بڑا جرم ہو جائے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ذکر اخیک ما یکرہ، کہ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے کرو تو وہ اسے ناپسند کرے. یعنی اگر وہ بات سامنے کہہ دی جائے تو اس کو ناپسند ہو تو بس وہ غیبت کہلاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وہ برائی موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اگر اس میں وہ برائی نہ ہو پھر تم وہ برائی کرو، فقط بہتہ ہو، تم نے اس کے اوپر بہتان باندھا جو اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو بہرحال یہ طے ہو گیا نا کہ گناہ کے کرنے سے بھوک اور پیاس کی بے چینی بڑھتی. ہم اب بتا دیں آپ کو تھوڑا سا اور بڑھ کر کے، آپ دیکھ لیجئے ایک شرابی، جواری، بدعمل، فاسق و فاجر کو دسترخوان پہ بٹھائیے اور ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، تسبیحات کی پابندی کرنے والا، اسے بٹھا دیجئے. وہ دبلا پتلا ہو یا موٹا تازہ ہو، آپ بٹھا دیجئے، ڈائٹ دیکھ لیجئے، دونوں 5 گنے کا فرق ہوگا. 5 گنے کا فرق ہوگا. آپ ڈھونڈ لو اس پوری انسانیت میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والا کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر خوراک کے اعتبار سے دیکھ لو سب سے کم خوراک کس کی؟ ایک دم سب کچھ طے ہو جائے گا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جوں بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ہی خوراک کم ہوتی چلی جائے گی. تمام اکابر کا ہمارے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک بہت اہم روایت رہ گئی. تمام جتنے بھی بزرگ ہیں سب کے الفاظ یہ ہیں، میں نام نہیں گنا پاؤں گا، سب کے الفاظ یہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں پہچان پائے جب تک ہم نے فاقہ نہیں کیا.
ہمیں اللہ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہوئی جب تک ہم نے فاقہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تو یہ ہے کہ اول بلاء حدث فی هذه الامہ بعد نبیہا الشرک، کہ سب سے پہلی بلا، اس کا ترجمہ محدثین نے کیا ہے، سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں اپنے نبی کے بعد پیدا ہوئی ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا۔ الفاظ دیکھئے، اول بلاء حدث فی هذه الامہ الشرک، پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ سب سے پہلی بدعت ہے جو اپنے نبی کے بعد اس امت میں پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ اپنایا ہے۔ میں نے اس سے پہلے شاید روایت ذکر کی ہو یا کہیں سنی ہو آپ نے ہمارے زبان سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی گورنر کو جب بھیجتے تھے تو سب سے آخر میں نصیحت کیا کرتے تھے؟ 5 نصیحتیں کرتے تھے، تو ان میں سے ایک نصیحت اللہ تأکلوا نقیا، کہ تم چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان میں سے ایک بات ہوتی تھی، اور اس کے بعد ایسے نہیں ہے کہ صرف ہدایت دے کر کے چھوڑ دیا، بلکہ باقاعدہ وقتاً فوقتاً دسترخوان پہ کھانے کے ٹائم چھاپا مروا دیتے تھے۔ حضرت ایک صحابی کے بارے میں جو مصر کے گورنر تھے، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 2 سالن استعمال کرتے ہیں، بھنا ہوا گوشت اور شوربے دار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا حضرت محمد ابن مسلمہ جو ان کے کیا نام ہے سب سے بڑے جاسوس ہیں، فوراً بھیج کر کے کھانے کے وقت میں دسترخوان پہ چھاپا مروا دیا اور اس کے بعد معطل کر دیا ان کو گورنر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ برتا ہے، اس پر قائم رہے۔ تو یہ پوری صورت حال ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ بھوک کی جو شدت ہے، یا کھانے کی جو رغبت ہے، یا کھانے کے ساتھ جو عقیدت ہے، یا کھانے کو پوجنے کی جو کیفیت ہے، یہ کفر کی دین ہے، ایمان کی نہیں۔ ایمان جو بڑھتا چلا جائے گا، کھانے سے دوری پیدا ہوتی جائے گی۔ صحابہ کا پورا کردار میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کی چاہت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب کچھ مطلب پوری امت کا، امت کے اکابر کا، بزرگوں کا پورا آپ کے کیا نام ہے چٹھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں سے آپ جستا ہی صحیح، لیکن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امت کا معمول کھانے کے حوالے سے کیا رہا۔ اب ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں کفر موجود ہوتا ہے وہاں کھانے کی عقیدت بھی بہت ہوتی ہے، کھانے سے محبت بھی بہت ہوتی ہے، کھانے کی تعظیم اور احترام بھی بہت ہوتا ہے۔ تو ہندوستان سے بڑا کفر کا کوئی مرکز نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے، اور سب سے زیادہ معبود یہیں پیدا ہوتے ہیں، یہیں پوجے جاتے ہیں، 33 کروڑ یہیں پوجتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اس مثال کے لیے ہندوستان میں ہمیں دلیل دینا پڑے گی، یہی سے ایویڈنس آپ کو دینا پڑے گا کہ یہاں کفر زیادہ ہے تو یہاں کھانے کی عقیدت بھی دکھلاؤ۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ بتاؤ کہ ہمارے برادران وطن کا، ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار کون سا ہے؟ سب سے بڑی خوشی کب مناتے ہیں؟ ہولی ہے سب سے بڑا تہوار نا، مجھے غلطی تو نہیں؟ ہولی سب سے بڑا تہوار ہے، اور یہ تہوار نہیں ہے، یہ تہوار کاہے کے لیے منایا، کاہے کے اپلکش میں؟ سب سے بڑا غلہ کون سا ہے؟ گیہوں جب پیدا ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تب ہولی منائی جاتی ہے۔ یعنی غلے کی پیدائش سب سے بڑا جو تغذیے کا ہمارا ذریعہ ہے، وہ جب ہم کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس خوشی میں ہم جشن مناتے ہیں۔ اور اس کو کمبائن کر کے دیکھیے آپ، جب تک گیہوں کی پوجا نہ ہو جائے، اور ان کے الفاظ میں جب تک آخت نہ پڑ جائے، اس وقت تک ہولی ملن شروع نہیں ہوتا۔ کیا ہے؟ دوسرے درجے کا غلہ کون سا ہے؟ چاول۔ دوسرے درجے کا تہوار کون سا ہے؟ دیوالی۔ آپ بتائیے، دیکھے ڈھیر آپ نے کھیلوں کے ڈھیر دیکھے دیوالی میں، اس کی پوجا ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرے درجے میں گنا اور شکر ہماری ضرورت ہے، ہماری ڈائٹ کا حصہ ہے۔ ڈیوٹھاؤن پہ کیا ہوتا ہے؟ گنے کی پوجا ہوتی ہے۔ جب تک ڈیوٹھاؤن نہ ہو جائے گنا نہیں کھایا جاتا۔ یعنی کفر کی بنیاد پر وہ جو ریسورسز ہیں نا ہماری تغذیہ اور ہماری خوراک، ہماری ڈائٹ کے، ان کو اس طرح سے معبود کی طرح پوجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے درجے میں پوشٹک آہار، گھی پوجتا ہے کہ نہیں؟ گھی اور مکھن۔ وہ کون ہے جو ہانڈی لڑکاتا ہے ان کا چور؟ آپ اندازہ کیجئے کہ
माखन चोर, मक्खन चोरी करने वाला माबूद है। और बाकायदा घी की पूजा होती है, दूध उस दिन मार्केट में ढूंढने आपको नहीं मिलेगा, परस्तिश होती है। तो आप समझिए खाने के जितने भी रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारी खुराक पूरी होती है, हमारा तगजिया पूरा, उस सारे के सारे पूजे जाते हैं। सिंघाड़ा पूजता है, जिस दिन पूजता है मार्केट में दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ झाड़ू पूजती हो, आप समझिए बंदर और गोबर पूजता हो, तो वहां तो खैर तस्करे ही नहीं। लेकिन आप ये देखिए, आप देखते चलिए, शकरकंदी पूजा होती है, मालूम नहीं होगा? मालूम तो हो गई ना, आप हमसे बड़े ज्ञानी हैं, ये सब चीजें तो मालूम ही होंगी ना। आप हम उन लोगों में बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन आप बताइए, बेसन पूजता है, केला पूजा जाता है, सरसों का तेल पूजा जाता है, ये सारी चीजें पूजी जाती है। आप समझ रहे हैं? इन सारी चीजों की परस्तिश होती है। ये कुफ्र की वजह से खाने की अहमियत और अजमत। और आप देख लीजिए कि उनका त्योहार जब सबसे बड़ा गल्ला पैदा हो, हमारा त्योहार कब? जब 1 महीने के लिए गल्ला त्याग दो। फर्क देखिए आप, फर्क देखिए अपनी इबादत और उनकी इबादत में, कि जब 1 महीने के लिए आप खाना छोड़ दो, तब अल्लाह तबारक व तआला ईदगाह में बुला के गले लगा लेते हैं, फरमाते हैं इरजिउ मगफूरन लकुम, जाओ खुशी खुशी सबको बख्श दिया। कब? और जिसने रोजे न रखे हो, रोजे न रखे हो, उसके लिए ईदगाह में आना भी वैलिड नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये हालात है कि हम जब गल्ला त्याग दें तो हमें त्योहार का मौका मिलता है, उनके जब गल्ला पैदा हो तो ये फर्क है, ये डिस्टेंस है हमारे और उनके बीच में, कि वो और ये क्या नाम है, आम मामूल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीजों को अपनाया करके दिखाया। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का रुड़की में मुनाजरा था। आर्य समाज का जो क्या नाम है फाउंडर है पंडित दयानंद सरस्वती, इससे मुनाजरा था किसी मैटर में। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मुनाजरे के शराइत तय करने के लिए हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा पंडित दयानंद सरस्वती के पास। वो एक कमरे में क़याम किए हुए था। ये जब दरवाजे पे पहुंचे हैं तो वहां पे खड़े हुए देखा कि एक आदमी पीछे से खादिम आ रहा है, जो एक टोकरी में, पूरी टोकरी में पूड़ी भरे हुए है, वो पहुंचाया है। फिर उसके बाद आया तो उसने एक टोकरी में लड्डू अंदर पहुंचा दिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद में वो दोनों टोकरियां वापस खाली लेकर के चला आया। फिर उसके बाद उससे हज़रत शेखुल हिंद ने पूछा कि भाई अंदर कितने लोग हैं, हम जरा बात करना चाहते हैं। तो उसने बताया कि अंदर कोई नहीं, सिर्फ पंडित जी हैं। अंदर कोई नहीं, सिर्फ पंडित जी हैं। एक टोकरी पूड़ी और एक टोकरी लड्डू साफ कर गया। आप समझ रहे हैं? तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथी से फरमाया कि यार अगर हमारे हजरत का मुकाबला कहीं इससे खाने पीने में हो जाए तो हमारे हजरत तो आधी चपाती खाते हैं, मामला गड़बड़ा जाए, हम लोग तो इसको तफरी में ले लेंगे। लेकिन हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो वहां तक खबर पहुंच गई कि महमूद हसन ने ये बात कही है। तो हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेखुल हिंद को बुलाया और पूछा तुमने क्या कहा था? तो उन्होंने बताया कि हजरत मैंने ऐसे ऐसे कहा था। तो फरमाया कि तुम्हारी समझ में नहीं आई कोई बात, कि अगर ज्यादा खाना खाना ये कमाल की बात है तो उसका मुकाबला मुझसे थोड़ी, कोई भी गधा या घोड़ा ला करके उसके मुकाबले बांध दिया जाएगा। अगर वो ज्यादा खा लेता तो वो बाकमाल है। हमारा और उसका मुकाबला अगर होगा तो मुकाबला फिर ये होगा कि 6 महीने के लिए एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और जो जिंदा वापस निकल आए वो हक पे है और जो मर जाए वो बातिल पे। कि हम तो क्या नाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम है कि सौमे विसाल भी रखते थे कभी कभी, यानी मुसलसल रोजे बगैर सहरी और इफ्तार के रोजे रखने की हुजूर की भी आदत थी बसा औकात। तो कुछ सहाबा आए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में और पूछा कि हुजूर के जरा मामूलात बताओ। तो उन्होंने बताया कि हुजूर कभी कभी रोजा रखते हैं तो रोजा रखते ही चले जाते हैं बगैर सहरी इफ्तार के, बगैर सहरी और इफ्तार के रोजा रखते चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी आज के बाद इफ्तार नहीं करूंगा। फरमाया कि हुजूर पूरी पूरी रात इबादत करते, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं सोऊंगा नहीं। फरमाया किसी को कुछ बता दिया तो उन्होंने कसम खाली वहीं खड़े गए। फिर वो चले गए, हुजूर तशरीफ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाए। तो हज़रत आयशा ने बताया कि ऐसे ऐसे फला फला साहबी आए थे और उन्होंने मुझसे मामूल पूछा, मैंने बताया, वो इसी तरह कसम खा के गए। तो हुजूर ने उन सबको बुलवाया, फरमाया तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा।
تو حضور نے فرمایا تم میری برابری مت کرو، تم میری برابری مت کرو، یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میں جب مسلسل عبادت کرتا ہوں، مسلسل روزے رکھتا ہوں، تو میرا پالنہار مجھ کو کھلا دیتا ہے، تمہارے پاس یہ قوت روحانی نہیں ہے، اس لیے ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتے ہو تو ہمارے بھائی داؤد کی طرح روزہ رکھو، ایک دن روزہ اور ایک دن افطار۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے الگ الگ معمولات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا معمول مسلسل روزوں کا، 950 سال تک مسلسل روزے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کر کے، یہ صوم داؤدی کہلاتا ہے۔ حضور نے اس کو پسند کیا، اگر کوئی رکھنے پہ ہی آ جائے تو اس طرح رکھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول ایک دن روزہ 2 دن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جمعرات اور پیر، اس لیے کہ جمعرات اور پیر کو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی مہینے میں 3 ایام بیس کے، اور کبھی کبھی اس میں کچھ تبدیلی، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں۔ اور آپ سمجھیے کہ رمضان المبارک میں ہم جتنے طاقتور ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 30 انجیکشن ہمارے لگتے ہیں، وہ ہم طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر مہینے میں 3 انجیکشن اگر لگوا لیں یا وقتاً فوقتاً لگواتے رہیں تو روحانی طاقت بنی رہے گی۔ تو یہ پورا مضمون آپ کی خدمت میں نے عرض کیا صرف اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کھانے کا مقام کیا ہے۔ ایک مقام ہم نے بنایا ہے کہ جمعرات آئے گی تو لڈو چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ بزرگوں کو ماننے کی فہرست یوں بڑھائی جا رہی ہے، بزرگوں کی روزانہ فہرست اسی لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ کھانے بڑھ جائیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ مضمون آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا، سیرت کا انتہائی طاقتور اور جلی عنوان ہے۔ اور اگر آپ کو اب نہیں اب کے بعد کبھی بھی معلوم ہو جائے کہ حضور نے 23 سالہ زندگی میں کسی دن بھی کھانے کا اہتمام کیا یا کروایا ہے، یا کسی ڈش کا پورا مینیو حضور نے بتلایا ہے، مجھے بتا دیں۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ نہیں، خبز یابس، سوکھی ہوئی روٹی۔ تو حضور نے فرمایا لے آؤ۔ حضور نے اس روٹی کو پانی میں بھگایا، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا نمک چھڑکا، پوچھا اور کچھ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ نعم الادام الخل، بہترین سالن ہے سرکہ۔ آپ اندازہ کیجئے امام الانبیاء جس کے لیے پھل درختوں پہ آئے ہوں اور جس کی وجہ سے اس زمین کی کوکھ میں غلہ پیدا کرنے کی صلاحیت دی گئی ہو، اس کا حال یہ ہے۔ آخر فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ استعمال نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دلچسپی نہیں لی جائے گی۔ یہ سکھانا چاہتے ہیں امت کو کہ اس کے بغیر بھی تم رہ سکتے ہو۔ اور آخری بات میں بتلاؤں کہ خوراک اصل ہے کیا؟ جب دجال آئے گا تو پہلا دن تو 1 سال کے برابر ہوگا۔ جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوگا۔ اور حالات یہ ہوں گے کہ 1 سال غلہ آدھا ہوگا، بارش بھی نہیں ہوگی، اگلے سال غلہ 1/4 ہوگا اور بارش بھی نہیں ہوگی، یعنی کم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر تیسرے سال میں غلہ بالکل نہیں ہوگا، بارش بالکل نہیں ہوگی، کہ جانور تو سارے مر چکے ہوں گے، انسانوں کے بچوں کا نمبر ہوگا جو مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آزمائش کے وقت، آپ سمجھیے کہ اگر ہم ابھی بھوکے ہوں یا اگر مشکلات ہوں، ایسی پیاسے ہوں، تو آپ بتائیے، ہارون رشید سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر تم پیاسے ہو اور جنگل میں ہو اور کہیں پانی نہ ہو، کسی ایک شخص کے پاس پانی ہو، وہ یہ کہتے کہ آدھی بادشاہت دو تب 1 گلاس پانی دو، تو ہارون رشید نے کہا کہ میں ترنت آدھی بادشاہت اسے لکھ دوں گا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اس دانا نے کہ اگر پانی پینے کے بعد پیشاب رک جائے اور طبیب کو بلایا جائے اور طبیب کہے کہ باقی بچی ہوئی بادشاہت میرے نام لکھو، تب جا کر کے میں تمہارا علاج کروں گا، تو فرماتے ہیں کہ میں لکھ دوں گا۔ تو فرمایا تمہاری بادشاہت کی قیمت صرف 1 گلاس پانی اندر جانے اور نکالنے کی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پورا سسٹم اور نظام، کیا کہہ رہا تھا، ہاں آپ سمجھیے کہ اتنا پورا جہان اتنا پریشان ہوگا، نہ غلہ ہوگا، نہ اس کے پاس پانی ہوگا، نہ دولت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں دجال کو نکالیں گے، اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ 70 باغ، یہ 1 باغ کہلاتا ہے، ایسے 70، یعنی گدھے کے بیچ میں ذرا سا ہوتا، ہماری ایک بالشت بھی نہیں ہوتی، اور اس کے مقابلے میں سوار کتنا چوڑا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے پاس غلے کا بھی ذخیرہ ہوگا اور اس کے پاس پانی کا بھی لمبا اسٹاک ہوگا،
اور زمین اپنے خزانے، زمین کو وہ حکم دے گا تو زمین کا سارا خزانہ نکل کر کے اس کے پیچھے پیچھے اس طرح چلے گا کَیَعَاصِیبِ النَّحْلِ، کہ جس طرح سے رانی مکھی کے پیچھے مکھیوں کا پورا جھنڈ چلتا ہے، ایسی دولت اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور اس کا صرف مطالبہ اتنا ہوگا کہ تم مجھے معبود مانو، میں پانی بھی دوں گا، تمہارے مرے ہوئے جانور بھی زندہ کر دوں گا، اور تمہیں غلہ بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا۔ اور ایک بستی کے لوگ اسے معبود مان لیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا، بارش ہونے لگے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ اگا دے گی اور دولت کے انبار لگا دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے پوچھ لیا وہیں پہ کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ جب ہم پیاس سے مر رہے ہوں گے، بچوں کو مرتا دیکھیں گے اور غلے کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوگی، دولت بھی نہیں ہوگی، تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے اتنی سخت آزمائش میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا ذکر کرنا، اس سے ہی تمہاری پیاس بجھ جائے گی، وہی تمہارے کھانے کے لیے کافی ہو جائے گا، وہی تمہاری دولت کی کفایت کرے گا۔ یہاں پہ آ کر کے راز کھول دیا کہ آخر مومن کی ڈائٹ ہے کیا؟ مومن کی ڈائٹ ہے کیا؟ تو یہ پوری صورتحال آپ سمجھیے کہ کیا مومن کی شان ہے کہ وہ کہیں بریانی کے پیچھے، کہیں ٹکیوں کے پیچھے، کہیں حلوے کے پیچھے، کہیں ملیدے کے پیچھے، کہیں کھچڑے کے پیچھے مارا پھر رہا اور اسی کی لڑائی بنا دی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے پہ پابندی ہے، لیکن زندگی کا مقصد مت سمجھیے، جینا کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا زندگی کے لیے۔ یعنی ہم کھا رہے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ہم زندہ کھانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اتنی بڑی مسٹیک ہو گئی ہم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قناعت اور صبر نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ طاقتور پہلو اپنانے کی توفیق دے، کھانے کی طرف بھاگنے سے محفوظ فرمائے اور ذکر کو ہماری خوراک بنا دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اے اللہ تیرے حبیب کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ تھا، اے اللہ تیرے حبیب کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے صرف ان کے نام کو جپنا شروع کر دیا، ان کے نام پر ہائے ہلہ اور ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، جشن منانا شروع کر دیا۔ اے اللہ آپ نے حکم دیا تھا ان کی سیرت کو اپنانے کا، اے اللہ ہم نے اس حکم کو توڑا تو ہمارا مزاج بدل گیا، اے اللہ ہم کھانے کے پیچھے کافروں کی طرح بھاگنے لگے، اے اللہ کھانے کی عقیدت دلوں میں پیدا ہو گئی، اے اللہ بے نیازی نصیب فرما، اے اللہ استغنا نصیب فرما، اے اللہ رزق ذمہ داری تو آپ نے لی ہے، ہم یہ وعدہ ہی بھول گئے، ہم رزق کے پیچھے بھاگنے لگے، ہم نے اعمال کی طرف توجہ نہیں دی، ہم کہتے ہیں کہ کھانے اور کمانے سے فرصت ملے گی تو عبادت کریں گے، جبکہ کھانا صرف عبادت کے لیے تھا۔ اے اللہ ہمیں دوبارہ سے اسی راستے پر واپس لوٹا دے، اے اللہ اعمال کو مقصد بنا دے، اے اللہ سیرت کو اور سیرت کی اتباع کو مقصد بنا دے، کھانوں کے پیچھے بھاگنا اے اللہ ہم سے ترک کروا دے، اے اللہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو دوبارہ سے صحابہ جیسا بنا دے، اے اللہ صحابہ جیسی سوچ اور صحابہ جیسا نظریہ نصیب فرما دے، اے اللہ ہماری طبیعتوں کو اے اللہ ملکوتی صفات نصیب فرما دے، اے اللہ فرشتوں جیسی صفات نصیب فرما دے، اے اللہ ایسے حالات ہمارے نفس کے اور طبیعت کے پیدا فرما دے کہ اے اللہ ہم معصیت سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، اے اللہ ہمیں اپنے حبیب کی سیرت کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ دکھاوے سے ہٹا کر حقیقی محبت جو اتباع سے سرشار ہو، اے اللہ ایسی محبت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ کتنی محنت سے اپنا آرام چھوڑ کر اے اللہ نوجوان نسل اے اللہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھتے ہیں آ کر کے، اے اللہ اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ کچھ سیکھنے کے لیے اے اللہ تیرے حبیب کا تذکرہ